الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ کافرون ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور کل 6 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کو 1/4 قرآن پاک پڑھنے کے برابر قرار دیا ہے۔ گویا کہ جو اس سورت کو پڑھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی 7.5 پارے پڑھنے کا نفلی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بعض روایتوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھنے کا معمول بنائے گا تو انشاءاللہ وہ کفر سے، نفاق سے اور شرک سے محفوظ رہے گا، اسے ان باتوں سے بچنے کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اس سورت کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، معنی کے استحضار کے ساتھ۔ اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔
اس کے علاوہ مغرب کی سنتوں میں بھی یہی دونوں صورتیں پڑھنا ثابت ہے، اور حج میں جو احرام کی نفل پڑھی جاتی ہے اس میں بھی انہی دو صورتوں کا پڑھنا ثابت ہے۔ لہذا اگر ہم معنی کے استحضار کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، اور شرک و کفر کے جراثیم سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکے کے کچھ سردار، جن میں ولید ابن المغیرہ اور عاص ابن وائل اور کچھ اور لوگ، وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور یہ کہا کہ آپس میں صلح ہو جائے، اور صلح اس طرح ہو کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، اگلے سال ہم آپ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے۔ تو اس طریقے پر معاملہ بیلنس میں ہو جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں نے یہ پیشکش کی پیغمبر علیہ السلام سے کہ ہم آپ کو بہت سا مال دیں گے، اتنا دیں گے کہ سارے مکے والوں میں آپ سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے، لیکن آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کریں، یہ بات آپ ہماری تسلیم کر لیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے بتوں کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ ہی کی طریقے پر عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ تو ان کے اس طرح کے مطالبات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح ترین صورت نازل فرمائی، جس میں یہ بات تاکید کے ساتھ کھول کر بیان کر دی گئی کہ اسلام ایک مستقل، کامل، مکمل دین ہے، اس میں کوئی لوچ لپک نہیں ہے، اور اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ اعلان کروا دیا قیامت تک کے لیے کہ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، کوئی صلح نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں گے، کرتے آئے ہیں، اور ہم تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت نہ کبھی پہلے کی ہے نہ آئندہ کبھی کریں گے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس سورت کے ذریعے سے ایک واضح پیغام دے دیا گیا کہ دین کے معاملے میں کسی طرح کا بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ جو بات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثابت ہے اور جو حکم اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے، حقیر مفادات کے لیے ان احکامات کو ہرگز پس پش نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ اس سورت مبارکہ کا سب سے اہم پیغام ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا
کہ آپ تمام کافروں سے مخاطب ہو کر کہہ دیجئے کہ جن معبودوں کو تم پوجتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور یہ بھی آپ واضح کر دیجئے کہ تم جو صلح مصالحت کی باتیں کر رہے ہو یہ بھی خالی زبانی جمع خرچ ہے، تم میرے رب کی، معبود حقیقی کی عبادت بھی اس طریقے پر نہیں کر سکتے جس طریقے پر عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے اور برے وقت میں اسی کو آواز بھی دیا کرتے تھے، مدد بھی چاہا کرتے تھے۔ خرابی تو یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی مان رہے تھے۔ تو جس طریقے پر پیغمبر علیہ السلام ان کے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ مشرک بھی اپنی بدعقیدگی پر قائم رہنے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی بھی کما حقہ عبادت ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی تو عبادت جبھی ہو سکتی ہے صحیح معنی میں جب کہ آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر کامل یقین کر لے، جو عبادت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے بتلائے ہیں ان کے مطابق عبادت کرے تو وہ عبادت کہلائے گی۔ اس لیے اعلان کروا دیا گیا، آپ صاف کہہ دیجئے دو ٹوک، بالکل کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، اور تم بھی اپنی خراب عقیدگی کی بنیاد پر میرے معبود کی بھی عبادت تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ صاف کہہ دی جائے تو پھر مصالحت کس بات کی؟ جب تم اپنی جگہ پر ہو اور ہم اپنی جگہ پر ہیں تو مصالحت کس بات کی؟ اس کے بعد پھر یہ دہرایا گیا کہ آپ پھر کہیے کہ نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، اور آخر میں فرمایا گیا تمہیں تمہارا دین اچھا لگتا ہو تو لگا کرے، ہمارے لیے ہمارا دین سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو یہاں پر حضرات مفسرین نے ایک بحث تو یہ فرمائی کہ یہ جو ایک ہی طرح کے الفاظ دو مرتبہ لائے گئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ تو اس سلسلے میں تین باتیں معروف ہیں۔ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ تاکید کے لیے دو مرتبہ یہ جملے لائے گئے، تو یہ بھی کوئی نامناسب بات نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے تاکید کی تو بات کو دہرایا بھی جاتا ہے، یہ کوئی فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات خاص طور پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے
وہ یہ ہے کہ اس میں تکرار نہیں ہے، بلکہ پہلے جو جملے ہیں وہ زمانے ماضی اور زمانے حال کے بارے میں ہیں، کہ میں نے نہ تو زمانے ماضی میں تمہارے معبودوں کی عبادت کی ہے، نہ موجودہ زمانے میں عبادت کروں گا اور کر رہا ہوں، اور نہ تم ایسا کرو گے، نہ تم نے کیا نہ تم کر رہے ہو۔ اور جو دوسرا جملہ ہے جو دوہرا کر کے لایا گیا، اس سے مراد زمانے مستقبل ہے، کہ جیسے زمانے ماضی اور حال میں ہم نے تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کی اور تم نے ہمارے معبود کی عبادت نہیں کی، اسی طرح ہم آئندہ بھی نہیں کریں گے، صاف سن لو اچھی طرح۔ تو اب یہ تکرار نہیں رہا، دیکھنے میں تکرار لگ رہا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تکرار نہیں ہے، ایک نیا فائدہ اس سے حاصل ہوا۔ بہت سے مفسرین نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ اور تیسری توجیہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو پہلا جملہ ہے اس کا تعلق معبودوں سے ہے، یعنی جب یہ فرمایا آپ نے کہ لا اعبد ما تعبدون، تو یہ ما موصولہ الذی کے معنی میں ہے، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، تو معبودوں سے نفی ہے عبادت کی۔ اور جو اگلا جملہ ہے ولا انا عابد ما عبدتم، اس میں ما موصولہ نہیں ہے، مصدریہ ہے، جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جو تمہارے عبادت کے طریقے ہیں میں ان طریقوں کے مطابق عبادت نہیں کروں گا۔ تمہارے عبادت کے طریقے بھی الگ اور تمہارے معبود بھی الگ جن کی تم پوجا کرتے ہو، لہذا ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مصالحت کس بات کی؟ تو اب بھی تکرار نہیں رہا اور ہر جملے کے اپنے مستقل معنی ہو گئے۔ یہ بحث تو ان دونوں جملوں کے بارے میں ہے۔ ایک اور بحث یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو آخری جملہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں دین جزا کے معنی میں ہے، یعنی تم اپنے انجام کو بھگتو گے، ہم اپنے انجام کو پہنچیں گے، لکم دینکم ولی دین۔ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل بے غبار ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی کہ آدمی کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا۔ اور دوسرا مطلب اس کا جو عام طور پر لوگوں میں مشہور بھی ہے وہ یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین پسند ہے، یعنی تم اپنے دین پر چلتے رہو، ہم اپنے دین پر چلیں گے، اپنی شریعت پر چلیں گے۔ اس کو بعض لوگوں نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے اور اس آیت مبارکہ کو پیش کر کے
یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام تو بالکل نیوٹرل ہے اور کوئی جبر اور دباؤ نہیں ہے اور کوئی تعرض نہیں ہے، جو جس طریقے پر چاہے چلے۔ تو حضرت اقدس محدث کبیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات عزیزیہ میں اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ اس سے یہ سمجھنا کہ اسلام ہر طرح کے مذہب والوں کو اپنے مذہب کے مطابق چلنے کی رضامندی دے رہا ہے اور اس سے کوئی تعرض کرنے کا کہیں کوئی سوال نہیں ہے، یہ تأثر اس آیت سے پیدا کرنا اور اس کو لوگوں میں عام کرنا، یہ آیت کے مفہوم کے خلاف ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ عقائد، اعمال، طریقہ عبادات، ان تمام چیزوں میں ہمارا مشرکین سے کوئی جوڑ نہیں، اور جو لوگ ہمارے پاس صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں ان کی پیشکش منظور نہیں ہے اس بارے میں، اس لیے یہ جملہ لایا گیا کہ لکم دینکم ولی دین۔ اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا دین بھی اللہ کو پسند ہے، کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حق تو بس ایک ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ تو ایک خاص پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی اور خاص مضمون کے تحت یہ آیت اتاری گئی کہ لکم دینکم ولی دین۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال اس صورت کے جو بنیادی مضامین ہیں ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے، اور ہر طرح کے شرک سے اور شرک کے اثرات سے، شرک کے جراثیم سے، شرک کی گندگیوں سے ہمیں اپنے کو اور اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے منکروں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور تم نے اللہ کے دسیوں ساجی شریک بنا رکھے ہیں، تو تمہارے معبود الگ ہیں، میرے معبود الگ ہیں، میرا معبود الگ ہے۔ فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ مجھ کو عبادت کرنی ہے اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تمہیں عبادت کرنی ہے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ۔
یعنی کرتے رہو، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کیسی بدبختی اور شقاوت اور گمراہی کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شکوک سے، شبہات سے، شرک کے جراثیم سے، اثرات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔